سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کی ٹھیک ٹھیک جزا دی جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا جبکہ اسے حق کا علم تھا، اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ پھر کون ہے جو اللہ کے بعد اسے ہدایت دے؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور انہوں نے کہا، بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو بس گمان کرتے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں تو ان کی دلیل بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے، اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہی تمہیں روز قیامت جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں رہیں گے، اور آپ ہر امت گھٹنوں کے بل گری دیکھیں گے۔ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ انہیں کہا جائے گا، آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ کہا جائے گا، یہ ہماری کتاب ہے، یہ تمہارے متعلق سچ سچ بولتی ہے۔ بلا شبہ ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے رہے تھے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت جنت میں داخل کرے گا۔ یہی واضح کامیابی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا، کیا پھر تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں قیامت کا یوں ہی خیال سا آتا ہے اور ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ اور ان کے سامنے ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا، آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ کی آیات کی ہنسی اڑائی اور تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، لہٰذا آج وہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ ہی کیا جائے گا۔ چنانچہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، رب العالمین ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ الحمدللہ۔